ہن تواڈے سامنے جناب مولانا محمد تقی مہدوی صاحب فضائل مسیح محمد و آل محمد بیان فرمان دے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، درود و محمد و آل محمد دی ذات پہ۔ مشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ مشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار انشاءاللہ جتنے یہاں پر حاضرین موجود ہیں ترجمانیان مجلس ہیں، پروردگار ان تمام کی نئی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کی، کہ رزق مادی معنوی میں اضافہ فرمائے، بالخصوص جناب حسن رضا صاحب، پروردگار ان کی تمام جائز شرعی حاجات کو پورا فرمائے، پروردگار انہیں دنیا کے اندر ترقیاں کامیابیاں نصیب فرمائے، پروردگار آخرت میں انشاءاللہ شفاعت محمد وآل محمد سے انہیں اور ہم سب کو بہرمند فرمائے۔ ایک سرفرتا کی درخواست ہے، ذاکر اہل بیت جناب مرحوم محمد محترم عارف حسین حسینی صاحب، عنایت اللہ، مہر بی بی، محمد صادق، کنیز فاطمہ، حاضرین کے تمام مرحومین و مرحومات، بانیان مجلس کے تمام مرحومین و مرحومات، شہدائے ملت جعفریہ، علماء عظام، اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ایک اور اپنی صحت و سلامتی کے لیے بھی درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ کربلا زیارت کے لیے بھی ایک اور باوزن درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن ولہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت ویمیت ویحیی وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو على كل شیء قدیر، والصلاة والسلام على النبی الأمی القرشی الہاشمی المکی المدنی الابتحی التہامی العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. درود پڑھ دیجئے محمد والے.
مجھے نہیں معلوم کہ یہاں پہ شاید کچھ مومنین روٹھے روٹھے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ ایسی صلوات پڑھ دیجئے کہ ہمارے دل کے اندر بھی جان آ جائے، مل کر درود پڑھ دیجئے گا محمد و عالم۔ اعزازِ گرامی قدر، ہم پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور چاہے کوئی بھی ذاکر آپ کی خدمت میں پہلی مرتبہ آئے، حقیقت یہ ہے کہ وہ پہلی مرتبہ نہیں آیا ہوتا، کیونکہ اس عالم سے پہلے بھی کسی عالم کے اندر ہماری آشنائی ہو چکی ہوتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ گر عالم ارواح میں اقرار نہ ہوتے، پھر عالم امکان میں حبدار نہ ہوتے۔ گر عالم ارواح میں اقرار نہ ہوتے، پھر عالم امکان میں حبدار نہ ہوتے۔ ہوتا نگر عباس و حیدر کا گھرانہ، دنیا میں علم ہوتے علمدار نہ ہوتے۔ آج ویسے بھی 40 کا دن ہے، اور 40 کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یاد رکھیے گا کہ معصومین میں سے اگر کسی کے 40 کو واقعاً معصومین نے منایا ہے تو صرف امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں 40 کے حوالے سے بہت زیادہ روایات موجود ہیں، خود زیارت 40 موجود ہیں، چھٹے سرکار نے پوری یہ زیارت تعلیم فرمائی ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے بھی جو آ کر زیارت پیش کی تھی، وہ زیارت بھی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور پھر 11ویں سرکار حضرت امام حسن عسکری صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ذیشان بھی موجود ہے کہ مومن کی 5 علامات، ان علامات میں سے 51 رکعت نماز پڑھنا بھی ہے۔ اور اگر اس اعتبار سے مومن کو دیکھا جائے تو واقعی مشکل ہے مومن بننا۔ فرمایا کہ مومن کی علامات یہ ہے کہ وہ روزانہ 51 رکعت نماز پڑھنے والا ہو۔ ارے مومن کو چاہیے کہ کم از کم زندگی میں ایک دن ایسا آ جائے کہ 51 رکعت نماز پڑھنے والا ہو، کیونکہ تم جن کو مانتے ہو وہ تو روزانہ ہزار رکعت نماز پڑھتے۔ تو مومن کی جو 5 علامات میں سے پہلی علامت ہے وہ یہ کہ 51 رکعت نماز پڑھنے والا ہو، 40 کی زیارت پڑھنے والا ہو، اور پھر یہ فرمائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کے اندر بلند آواز سے پڑھنے والا ہو۔ مولا کیا وجہ ہے کہ بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حکم دے رہے ہیں؟ شاید مولا جواب دیں گے، چونکہ دیگر روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے علی کی دشمنی میں آ کر بسم اللہ پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ ماشاءاللہ سے بزرگان سمجھ گئے، لیکن بچہ شاید ہو سکتا ہے مجھ سے سوال کرے گا علی کی دشمنی کا بسم اللہ سے تعلق کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو آغاز با سے ہوتا ہے، میرے مولا نے فرمایا انا نقطۃ تحت البا، میں وہی نقطہ ہوں جو با کے نیچے موجود۔ بعض لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوڑ دیا، اس لیے 11ویں سرکار بیان فرماتے ہیں کہ مومن کی علامات میں سے کہ بلند آواز سے نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے۔ اور پھر فرمایا جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو ہمیشہ خاک پر سجدہ کرتا ہے۔ دیکھیں یہی تو پہچان ہے مومن کی منافق کی۔ مومن وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ خاک پر سجدہ کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا ایک اور علامت یہ ہے کہ جب وہ انگوٹھی پہنتا ہے تو اپنے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے۔ آج بھی آپ کو اگر مومنین نظر آئیں گے تو ان کے ہاتھوں میں انگوٹھی نظر آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے نماز ہی کی حالت میں انگوٹھی رائے خدا میں خرچ کر دی۔ تو مومن کی علامات میں سے کہ 40 کی زیارت پڑھنا چاہیے۔ 40 کا دن بہت زیادہ اہمیت کا حامل دن ہے، اور اس دن جو ہم جلوس نکالتے ہیں، یاد رکھیے گا جلوس کا اپنا احترام ہے، مجالس کے اپنا احترام ہے، عزاداری کے اپنا احترام ہے، جو پیچھے بینرز لگے ہوئے اس کا اپنا احترام ہے، تبرکات کا اپنا احترام ہے، علم پاک کا اپنا احترام ہے۔ اور شاید ہو سکتا ہے کہ ہم اس احترام کو صحیح معنوں میں نہ سمجھ پا رہے ہو، لیکن جو غیر ہیں جب وہ جھولے کے قریب آ کر اولاد پاتے ہیں تو وہ غیر احترام جھولا کو زیادہ سمجھتے، وہ غیر مہندی کے احترام کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ جو مہندی نکالی جاتی ہے، کتنے ایسے ہیں کہ جن کے رشتے نہیں آ رہے تھے لیکن مہندی سے قریب ہو گئے، مہندی کے توسط سے جب خدا سے مانگا ہے تو جناب قاسم علیہ السلام کے صدقے میں پروردگار نے بہترین رشتے عطا فرمائے۔
تو اس لیے جتنے بھی تبرکات ہیں آپ نے شاید محسوس کیا ہوگا، مجھے نہیں معلوم یہاں پر یہ کیا کیفیت ہے، لیکن بعض دوسری جو جگہوں پر ہمیں جانے کا اتفاق ہوا وہاں پر ہمیں حیران کی ہوئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات اب عادت کے اندر بھی آ گئی ہے کہ ہمارے لوگ تبرکات میں کم نظر آتے ہیں، دوسرے لوگ زیادہ نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اہل بیت کا گھرانہ وہ ہے جب کوئی دور سے مہمان آتا ہے تو اسے پہلے عطا کر، اپنے والوں سے زیادہ دور کو عطا فرماتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یتیم کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، اسیر کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، تو جس کو کھانا کھلایا گیا ہے وہ دور کا ہے، اور جس کنیز نے علی کی اتباع کرتے ہوئے کھانا کھلایا ہے وہ قریب کی ہے۔ جو قریب والے ہیں وہ دسترخوان بچھاتے ہیں، جو قریب والے ہیں وہ ماحول کو بناتے ہیں، جو قریب والے ہیں وہ نیاز کو برپا کرتے ہیں، جو قریب والے ہیں وہ سبیلے لگاتے ہیں، جو دور والے ہیں وہ سبیلوں سے آ کر پانی پی جاتے ہیں، وہ نیازیں لے کر جاتے ہیں، وہ مجلسوں میں آتے ہیں، اور ہمارا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ آئے، اب بھی اگر کوئی اور بننا چاہتا ہے تو ہمارا دروازہ کھلا ہے۔ اور یہ جو نیاز کا سلسلہ ہے، یہ نیاز کا سلسلہ بھی خود حضور نے اپنی آغاز تبلیغ کے اندر یہ سلسلہ قائم کیا۔ جب دعوت ذی العشیرہ رکھی تو دعوت بعد میں دی، پہلے نیاز کھلا۔ تو ہمارا بھی یہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہونا چاہیے۔ ایک شخص چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، کہتا مولا ایک میرا دوست ہے جو آپ کی امامت کو نہیں مانتا لیکن مولا علی کی امامت کو مانتا ہے، مولا یہ بتائیے میں اس کے ساتھ دوستی رکھوں یا قطع تعلق کر دوں، کیونکہ وہ مولا کی تو امامت کو مانتا ہے، آپ کو امام نہیں مانتا، مولا میں کیا کروں؟ امام نے فرمایا جیسے اس سے محبت سے پیش آتے ہو اب بھی اسی کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، اب بھی اس کی خدمت کرو۔ پھر امام نے وہ مثال دی، اور وہ مشہور مثال جو شاید تمام مقاطب کے اندر یہ مثال دی جاتی ہے، وہ امام کی دی ہوئی مثال ہے۔ امام نے مثال دی، ایک مسلمان تھا جس کا ایک عیسائی دوست تھا، وہ عیسائی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، تو مسلمان اسے مسجد میں لے کر گیا، اسے کہا کہ نماز فجر تجھے پڑھنا پڑے گی، اسے نماز فجر پڑھی، جب وہ جانے لگا کہا کہ ابھی یہیں پہ ٹھہر جا، تیری اتنی نمازیں قضا ہیں، نمازوں کو مزید پڑھ، نمازوں کو اور پڑھ۔ جب وہ نمازوں کو پڑھنے لگا پھر ظہر کا وقت ہو گیا، کہا تو کہاں جا رہا ہے؟ ابھی تو ظہر کا وقت ہو گیا ہے، پہلے نافلہ ظہر پڑھ، پھر ظہر کی نماز پڑھ، پھر نافلہ عصر پڑھ، پھر عصر کی نماز پڑھ۔ پھر وہ جانے لگا، کہا کہ کہاں جا رہا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر کے اندر مغرب ہو جائے گی، نماز مغرب پڑھ، نماز مغرب کی نافلہ پڑھ، عشاء پڑھ، عشاء کی نافلہ پڑھ۔ کہا کہ اب تو میری جان چھوڑ دو، کہا کہ نہیں ابھی نماز شب کا وقت آئے گا۔ تو وہ عیسائی جو مسلمان کا دوست بن چکا تھا اور اس دوست کی وجہ سے مسلمان بھی بن چکا تھا، لیکن جب اس نے اسلام کے اندر سختیوں کو آتا ہوا دیکھا تو برداشت نہیں کر سکا، اسلام چھوڑ کر چلا گیا۔ کہ اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو تمہارے دوست بنے ہوئے ہیں، تمہارے کولیگز ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، اگر انہیں تم نے سخت چیزیں بیان کرنا شروع کر دی تو ہو سکتا ہے وہ مکتب جعفری کو چھوڑ کر چلے جائیں، لہٰذا ان کے لیے دروازہ کھلا رکھو، محبت بانٹتے رہو، وہ تمہارے پاس آتے رہیں گے۔ اس لیے ہمارا دروازہ ہمیشہ ہر ایک کے لیے کھلا ہونا چاہیے۔ ہم ٹیلی ویژن پر جو جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کریم کی آیتیں بیان ہوتی ہیں، اور ماشاءاللہ سے اب یہ موقع میں میسر آیا ہے کہ ہم مکتب اہل بیت کو ٹی وی کے ذریعے بیان کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اہل بیت کا ذکر سننے کے لیے مجلسوں میں نہیں آیا کرتے تھے، اب ان کے گھروں میں خود اہل بیت کا ذکر جا رہا ہے۔ تو رمضان ٹرانسمیشن کے اندر ایک خاتون جن کا کسی اور مسئلے سے تعلق تھا اور بڑے متاثر تھی وہ، لیکن جب وہ آئی رمضان ٹرانسمیشن میں تو انہوں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ سے یہ اہل بیت کا جو ذکر کر رہے ہیں وہ قرآن سے کر رہے ہیں، وہ حدیث سے کر رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کر رہے۔ تو اتنی تبدیلی آئی اس خاتون کے اندر کہ پھر اس نے رمضان میں ایک پروگرام میں اپنی بات کا آغاز کیا تو اس جملے سے کیا، کہنے لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی آل محمد پر اس نے خود درود بھیجا، اور یہ حقیقت ہے آل محمد پر درود بھیجنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔
صحیح بخاری کی روایت یہ ہے، صحیح ستہ کے اندر موجود ہے، حضور نے فرمایا مجھ پر آدھی درود نہ بھیجا کرو۔ کہا وہ ناقص درود کیا ہوتی ہے؟ کہا مجھ پر تو درود بھیجو، میری آل پر نہ بھیجو۔ آل محمد کے بعض لوگ بلا وجہ دشمن بن گئے ہیں، حالانکہ محمد و آل محمد جڑے ہوئے ہیں، جہاں محمد کا ذکر ہے وہاں آل محمد کا ذکر ہے۔ اور آل محمد کے ذکر ایسا ہے کہ نماز کے اندر انسان کی نماز بھی مکمل نہیں ہے جب تک محمد کے ساتھ آل محمد پر درود نہ بھیجے۔ تو ماشاءاللہ ان سے انہوں نے ٹرینڈ بنا لیا، پھر جب وہ گفتگو کیا کرتی تھی، ان کی باری آتی تھی تو ہمیشہ اس طریقے سے اپنی بات کو شروع کرتی تھی، اللہم صلی علی محمد، وہ کہتی تھی اپنے مکتب کے حساب سے وعلی آل محمد، لیکن محمد و آل محمد پر درود ہو جاتا تھا۔ اب اس مرتبہ ماہ محرم کے اندر عاشور سے پہلے جو ہم نے ریکارڈنگ کروائی تو وہی خاتون موجود تھی، میں حیران ہو گیا کہ جب ان کی باری آئی تو نہ صرف یہ کہ درود بھیجا محمد و آل محمد پر، بلکہ ایک اور جملہ کہا، میں حیران ہو گیا، کیا کہا؟ کہنے لگی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہ۔ اتنا لوگ قریب آ گئے اہل بیت سے، اور آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر ماشاءاللہ سے کتنے ہی ہمارے بھائی ہیں جو ذکر کر رہے ہیں اہل بیت کا، اور یہ کہہ کر ذکر کر رہے ہیں ہم خود ان کی شام غریبہ کی مجلسوں میں گئے ہیں، ہمیں معلوم ہے یہ شام غریبہ کچھ نہیں کرتے ہیں، صرف آل رسول پر روتے ہیں۔ میں نے خود ان کی نظر و نیاز کو دیکھا ہے، یہ نظر و نیاز کے اندر کسی چیز کو نہیں ملاتے ہیں، وہ کہ جن کے سامنے دودھ میں ملاوٹ ہو رہی ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پرواہ سے اس چیز کی ہے کہ شیعہ کیا ملاتے ہیں نظر کے اندر، شیعہ کیا ملاتے ہیں نیاز کے اندر، کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، نہ شیعہ شربت میں کچھ ملاتے ہیں نہ نیاز میں کچھ ملاتے ہیں، بس یہ نیاز اور شربت آل محمد کی محبت میں پلاتے ہیں، جو پی لیتا ہے وہ آل محمد کا چاہنے والا بن جاتا ہے، یہ اور کچھ نہیں ملاتے، یہ محبت ملاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا یہ آئس سے ایسے الزامات ختم ہونا شروع ہوں گے، جو ہم رمضان ٹرانسمیشن میں جاتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیعوں کا قرآن الگ ہے، ان کے پاس 40 پاروں والا قرآن ہے۔ اب یہ رمضان ٹرانسمیشن میں خود ہم سے قرآن سن رہے ہیں، ان کا قرآن بھی وہی ہے جو ہمارا قرآن ہے۔ وہ جو اب تک کہا کرتے تھے کہ یہ کافر ہے نعوذ باللہ، اب وہی کافر کے برابر میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سارے آہستہ ایسے مسائل حل ہوتے جا رہے ہیں، اور بہت بڑا کردار ہے سوشل میڈیا کا، بہت بڑا کردار ہے رمضان ٹرانسمیشن کا۔ اور جیسے جیسے یہ زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، اے آئی کا زمانہ آ رہا ہے، ریفرنسز کا زمانہ آ رہا ہے، گوگل کا زمانہ آ رہا ہے، جیسے جیسے علم ترقی کر رہا ہے لوگ خود بخود باب مدینۃ العلم تک آتے جا رہے ہیں۔ کس نے کیا خوب کہا تھا، رتبہ غم حسین کا حاصل دکھائی دے، رتبہ غم حسین کا حاصل دکھائی دے، فرش اذان نجات کا ساحل دکھائی دے، فرش اذان نجات کا ساحل دکھائی دے، کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہو، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ بڑا کردار ادا کیا سوشل میڈیا نے، اور بڑا کردار ادا کیا ان رمضان ٹرانسمیشن میں۔ آئس سے ایسے دوریاں یہ ختم ہونا شروع ہوئی ہے، کتنے ہی لوگ ایسے جن کو اہل بیت کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، ان کو اصل تاریخ کا علم ہی نہیں ہے۔ جیسے جیسے انسان کی معرفت میں اضافہ ہوگا ویسے ویسے محبت میں اضافہ ہوگا۔ میں درخواست کروں گا اپنے سارے نوجوانوں سے، اپنے بچوں سے، کہ جب بھی کوشش کریں مجلس کے اندر آئیں تو اپنے کسی دوست کو ساتھ میں لے کر آئیں، جو آج آپ کا دوست بنا ہوا ہے، کیا پتا خدا اسے حسین کا دوست بنا دے۔ اس لیے کوشش کریں کہ مجلسوں میں اکیلے نہ آیا کریں، اپنے بھائیوں کے ساتھ لایا کریں، اور ان مجلسوں میں زیادہ سے زیادہ لانے کی کوشش کیا کریں کہ جہاں پر بات کی جائے تو قرآن اور حدیث کے ذریعے بات کی جائے۔ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی اور جگہ جانے کی، ہمارے پاس قرآن موجود ہے۔ جب قرآن موجود ہے، جو قرآن تک آ گیا وہ خود بخود وارثان قرآن تک گیا۔ ہم جب حیدرآباد گئے تھے مجلسیں پڑھنے کے لیے تو وہاں پر بڑا خوبصورت کام کیا ہوا ہے جو قدمگاہ مولا متقیان ہے، پروردگار انشاءاللہ اس قدمگاہ کی بھی زیارت نصیب فرمائے اور نجف اشرف کی بھی زیارت نصیب فرمائے۔ قدمگاہ مولا متقیان سے پہلے جو صحن آتا ہے، وہاں کے متولین نے کام یہ کیا ہے کہ اس صحن کے اندر جتنی دیوار ہے نا، ساری کی ساری دیوار کے اوپر وہ آیتیں لگا دی ہیں کہ جو علی کی شان میں نازل ہوئی۔
وہ اور ہیں جن کے پاس آیتوں کی کمی ہے، اور وہ اور ہے کہ جن کے پاس آیتیں ہی آیتیں ہیں۔ اس لیے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم جتنا قرآن سے قریب ہو جائیں گے اتنا ناطقان قرآن سے بھی قریب ہو جائیں گے۔ میرے مولا علی نے شاہ فرمایا، کتاب یناب المودہ کے جملہ ہے جو اہل سنت عالم دین کی لکھی ہوئی کتاب ہے، میرے مولا نے فرمایا انا الناطق القرآن، میں ہوں قرآن ناطق۔ اس لیے قرآن ناطق علی ابن ابی طالب ہے۔ کتنی آیتیں ایسی ہیں کہ جو علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ علی اگر نماز پڑھے تو آیت اترتی ہے، علی اگر زکوٰۃ دے تو آیت اترتی ہے، علی اگر روزہ رکھ کر اپنا افطار دے دے تو آیت اترتی ہے، علی جہاد پر جائے تو آیت اترتی ہے، علی اگر کچھ نہ کرے بستر پر سو جائے تو آیت اترتی ہے۔ وہ اور ہوتے ہیں جنہوں نے سب کچھ کر لیا مگر آیت نہ اتری۔ کیوں؟ فرق دیکھیے گا، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے بھی وہی کام کیا ہے جو علی مرتضیٰ نے کیا، انہوں نے بھی کرنے کی کوشش کی، انہوں نے بھی نماز پڑھی۔ چھڑے سرکار شاہ فرماتے ہیں کہ جب وہ آیت نازل ہوئی کہ جو مولا کے رکوع میں زکوٰۃ دینے کے بارے میں تھی، تو کوئی تھا جس نے سائل کو تیار کیا، کہا رکوع کی آیت تو اتر آئی ہے، میں سجدے میں جاؤں گا تو مجھ سے مانگنا، میں تجھے زکوٰۃ دوں گا، میرے لیے بھی آیت اتر آئے گی۔ چھٹے سرکار شاہ فرماتے ہیں 40 سجدے اس نے کیے اور 40 مرتبہ انگوٹھی دی، ایک آیت بھی نہیں اتری۔ ہائے ہائے ہائے، اگر سجدہ خدا کو کیا ہوتا تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ خدا سجدے کو قبول نہ کرے۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے ان کی نماز بھی گئی انگشت شری کے ساتھ۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ دنیا والے جو دیکھتے ہیں وہ انسان کے ظاہری عمل کو دیکھتے ہیں۔ اب ظاہری طور پہ انسان نماز پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، سجدہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، روزہ رکھتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو آدمی بڑا مشہور ہو جاتا ہے، عزت دار بن جاتا ہے کہ ماشاءاللہ کیا کہنے، آپ تو بڑے نمازی ہیں، آپ تو بڑے روزے دار ہو، آپ تو بڑے حاجی ہیں۔ یہ سارے ٹائٹل انسان حاصل کرتا ہے، لیکن دنیا کی زبان سے ٹائٹل لے لینا اور ہے، خدا کی زبان سے القابات پا لینا اور۔ خدا انسان کے ظاہر کو نہیں دیکھتا، خدا انسان کے باطن کو دیکھتا ہے، دل کے اندر کتنا خدا موجود ہے۔ اس لیے علی ابن ابی طالب کا کیا کہنا، ہر چیز پر آیت موجود ہے، علی سو جائیں تو آیت نازل ہوتی ہے۔ ایک اہل سنت عالم دین ہے جنہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی اس موضوع کے اوپر، شواہد التنزیل اس کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب کے اندر اہل سنت عالم دین نے آیتیں جمع کی ہیں کہ جو علی کی شان میں نازل ہوئی۔ کتنی آیتیں جمع کی؟ 10 آیتیں، 30 آیتیں، 50 آیتیں، 70 آیتیں، 100 آیتیں، کتنی آیتیں؟ اس عالم اہل سنت نے باقاعدہ آیتیں جمع کی ہیں، 209 آیتیں، اور کہا کہ ہماری کتاب سے میں یہ ساری آیات جمع کر رہا ہوں۔ ہماری کتاب کہتی ہے کہ ہماری کتابوں کے مطابق یہ آیت اتری ہے علی کی شان میں۔ وہ جو ہم نماز کے اندر صبح شام پڑھتے رہتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار صراط مستقیم کی ہدایت فرما، وہ صراط مستقیم ہے کون؟ کہہ رہے ہماری کتابوں کے اندر روایت موجود ہے، نبی نے فرمایا یا علی انت الصراط المستقیم، اے علی تو ہی صراط مستقیم۔ اور دیکھیے گا قرآن کریم نے خود یہ بیان فرمایا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا بھائی ہم تو سب کو مانتے ہیں، جو لوگ آپ نے سنا ہوگا یہ جملہ، ہم تو بھائی سب کو مانتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو نبی کے ساتھیوں کو ماننے والے ہیں، نبی کے والدین کو نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، تو جو لوگ یہ کہنے والے ہیں نا کہ ہم سب کو مانتے ہیں، ان کے لیے میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ خود قرآن کریم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرما۔ صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ سب کا راستہ ہے؟ کہ نہیں، سب کا راستہ نہیں ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی، ان کا راستہ نہیں ہے جن سے خدا غضبناک ہو گیا۔ بات پہنچ رہی ہے میرے ساتھ ساتھ؟
تو میں نے ایک مرتبہ ٹیلی ویژن پر اسی کتاب کا حوالہ پیش کیا، اور اسی کتاب کے حوالے کے مطابق میں نے کہا کہ میں ان 209 آیتوں کا خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھیں اس کتاب کے مطابق، اس عالم اہل سنت نے جو لکھا ہے اس کے مطابق صراط مستقیم ہے علی، نبع عظیم ہے علی، راسخون فی العلم ہے، ماشاءاللہ راسخون فی العلم ہے، اولو الامر ہے، کلمہ باقیہ ہیں، شجرہ طیبہ ہیں، عروۃ الوثقی ہیں، حبل اللہ ہے، حزب اللہ ہے، راکعین میں، ساجدین میں، شاکرین میں، صابرین میں، اور مباہلہ کے میدان میں صادقین میں، مباہلہ کے میدان میں صادقین میں علی، اور خلقت آدم سے پہلے آلین میں صادقین میں علی، آلین میں علی، آیہ تطہیر میں، آیہ مباہلہ میں، آیہ مودت میں، آیہ غدیر میں، آیہ تبلیغ میں، آیہ نجوہ میں، آیہ انفاق میں، سورہ دہر میں، سورہ رحمان میں، سورہ زلزال میں، سورہ عادیات میں۔ میں نے کہا قرآن تیرے پاروں میں علی، مؤمن کے ناروں میں علی، تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی۔ آپ تو اس امام کے ماننے والے ہیں جس کے بارے میں قرآن بھرا ہوا ہے قصیدوں سے، اور ابن عباس سے کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے تھے کہ جن کے لیے آیت نازل ہوئی ہے، لیکن جملہ سنیے گا ابن عباس کا، لقد عاتب اللہ اصحاب محمد فی غیر مکان وما ذکر علی الا بخیر۔ کہ بہت سے ایسے تھے جو رسول کے ساتھ ہوتے تھے، ان کے لیے بھی آیت اتری ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ تعریف میں اتری ہو، لیکن صرف علی وہ ہیں جب علی کے لیے آیت اتری ہے تو ہمیشہ تعریف میں اتری ہے۔ آپ تو اس امام کے ماننے والے ہیں جس کی شان میں قرآن کی آیتیں بھی موجود ہیں، جس کی شان میں احادیث بھی موجود ہیں۔ اس سے ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی خیالی باتیں کریں، ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ کی لفاظی کریں۔ ہمارے پاس تو اللہ کا کلام موجود ہے، ہمارے پاس مصطفیٰ کا فرمان موجود ہے۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا تھا، علی کی ذات کو سمجھے خدا یا مصطفیٰ سمجھے، علی کی ذات کو سمجھے خدا یا مصطفیٰ سمجھے، مگر ہے بات حیرت کی کہ بندے کیا سے کیا سمجھے، مگر ہے بات حیرت کی کہ بندے کیا سے کیا سمجھے۔ ہزاروں آیتیں نازل ہوئی ہیں شان حیدر میں، نہ اس پر بھی کوئی سمجھے تو پھر اس کو خدا سمجھے۔ ہمیں تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارا دامن بھرا ہوا ہے قرآن کریم کی آیتوں سے۔ آپ سارا سال میں کتنے دن ہیں؟ 365 دن ہیں۔ علی کی شان میں جو آیتیں وہ کتنی ہیں؟ 300 سے زیادہ آیتیں علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ وہ جو عالم اہل سنت ہے جنہوں نے 209 آیتیں لکھی تھی، انہوں نے بھی یہ جملہ لکھا ہے مقدمہ کتاب کے اندر کہ میں نے بہت جلدی میں یہ کتاب لکھی ہے، میں تحقیق کا دروازہ بند نہیں کر رہا، مجھے معلوم ہے اور بھی کتابیں ہیں جس میں روایات ملیں گی کہ یہ آیت بھی علی کے لیے، یہ آیت بھی علی کے لیے، یہ آیت بھی علی کے لیے، لیکن مجھے کسی ناسبی کو جواب دینا تھا، اس لیے میں نے بہت جلدی میں کتاب لکھ کر اس کو جواب دے دیا۔ یہ نہ سمجھے کہ میری تحقیق مکمل ہو گئی، بعد میں آنے والے طالب علم آئیں، علماء آئیں، تحقیق کریں تو پتہ چلے گا علی کی شان میں 209 نہیں ہزاروں آیتیں ہیں جو علی کی شان میں نازل ہوئی۔ اس لیے ہمارا دامن تو بھرا ہوا ہے قرآن کریم کی آیتوں سے، ہمیں تو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ البتہ بات یہی ہے جہاں پر نام علی آئے گا وہاں پر بعض لوگ ہوں گے جن کا چہرہ بھی اترے گا، اور یہ بھی نبی نے شاہ فرمایا، نبی فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم اور آل ابراہیم کا ذکر آتا ہے تو بہت سے خوش ہو جاتے ہیں کہ آل ابراہیم کا ذکر آیا ہے، لیکن جب محمد کے ساتھ آل محمد کا ذکر آتا ہے تو بعض کے چہرے اتر جاتے ہیں۔
کہ تمہارا نبی ابراہیم ہے یا تمہارا نبی محمد عربی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جب محمد مصطفیٰ کے ساتھ ان کی آل کا ذکر آتا ہے تو چہرے اتر جاتے ہیں؟ مجھے معلوم ہے وجہ کیا ہے، اور بزرگان مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں کوئی نئی بات بیان نہیں کر رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آل ابراہیم کو قتل کرنے والوں میں کسی اور کا نام نہیں ہے، لیکن آل محمد کو مارنے والوں میں عجب مذاق ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کاٹا شبیر کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ مسئلہ یہی ہے کہ جب امام حسین کا ذکر کیا جاتا ہے تو چہرے اس لیے اتر جاتے ہیں کیونکہ جب حسین کی شہادت کا ذکر آئے گا تو سوال ہوگا حسین کو مارا کس نے؟ حسین کو نہ یہودیوں نے مارا ہے، نہ عیسائیوں نے مارا ہے، نہ ہندوؤں نے مارا ہے، حسین کو انہی نے مارا ہے کہ جو محمد مصطفیٰ کا کلمہ بھی پڑھتے تھے، آل محمد کو قتل بھی کرتے تھے۔ اسی لیے امام حسین کا ذکر کرتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں، امام علی کا ذکر کرتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں۔ تو جہاں پر نام علی آ جائے بعض لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں۔ ایک جگہ پر ہم نے ٹیلی ویژن پر ایک واقعے کو پیش کیا اور ریفرنس کے ساتھ پیش کیا، توجہ میرے ساتھ۔ امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ ایک شخص مولا علی کی خلافت کے زمانے میں چوری کرتا ہے اور اپنے جرم کا اعتراف کر ثابت کر کے کہ وہی چور ہے، آئی علی ابن میں طالب کی خدمت میں، کہنے لگا اے علی مجھے پاک کر دیجیے۔ اگر جرم کرنے والا گنہگار یہ سمجھ جائے کہ اس کو جو سزا دی جا رہی ہے حقیقت میں اس کے کوئی ذاتی ظلم اور ذاتی اس سے کوئی دشمنی نہیں نکالی جا رہی ہے بلکہ حقیقت میں تو اس کو پاک کیا جا رہا ہے، تو پھر ہر گنہگار یہ خواہش کرے گا مجھے جلدی پاک کر دو، میں خدا کی بارگاہ میں پاک و پاکیزہ حالت میں جانا چاہتا ہوں۔ ایک چور تھا جس سے چوری کر لی، آئے مولا کی خدمت میں، مولا مجھے پاک کر دیجئے۔ علی نے کہا کہ تیرا جرم ثابت ہو چکا ہے؟ کہا کہ ہاں میرا جرم ثابت ہو چکا ہے، مجھ پر حد جاری کیجئے۔ اب چور کی سزا یہ ہے کہ جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، لیکن ہاتھ کاٹنے کا طریقہ اللہ اکبر وہ بھی وارثان قرآن نے بتایا۔ قرآن نے صرف اتنا کہا تھا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیکم، جو چوری کرنے والے مرد ہیں یا چوری کرنے والی عورتیں ہیں ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ قرآن نے صرف اتنا کہا تھا، لیکن ہاتھ کہتے کسے ہیں؟ ہاتھ اسے کہتے ہیں، ہاتھ اسے کہتے ہیں، ہاتھ اسے کہتے ہیں، ہاتھ اسے کہتے ہیں۔ ایک یہ بھی واقعہ ہے متوکل عباسی کے زمانے میں، اس نے اپنے دربار کے مولویوں سے سوال کیا کہ بھائی ہاتھ کسے کہتے ہیں؟ تو ہر ایک نے مختلف چیزیں بیان کی، اس میں سے ایک کہنے والا یہ تھا کہ چونکہ خدا نے کہا ہے کہ ہاتھ کاٹ دو تو ہم احتیاط کے مطابق عمل کریں گے، پورا ہاتھ ہی کاٹ دیں گے۔ میرے مولا حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور فرمایا خدا اپنے بندوں کو پریشانی میں نہیں رکھنا چاہتا، اور رسول خدا کی حدیث بیان کی، اس کا خلاصہ یہ تھا، فرمایا کہ خدا نے جو ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے جتنی کم ترین مقدار میں ہاتھ ثابت ہو جائے بس اتنا حصہ کاٹو۔ اس لیے جو چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں صرف انگلیاں کاٹی جاتی ہیں۔ علی ابن ابی طالب نے کہا کہ چوری کی ہے تو نہیں، تیری انگلیاں کاٹی جائیں گی۔ انگلیاں کاٹنے کا حکم دیا، جناب قمبر نے انگلیاں کاٹ دی۔ اب چونکہ اس کی انگلیاں کٹی تھی، ہتھیلی سلامت تھی، انگلیاں ہتھیلی پر لی اور اپنی انگلیاں ہتھیلے پر لے کر چلا۔ جیسے آگے بڑھا تو منافق نظر آیا، منافق نے کہا بڑا اچھا موقع ہے کیونکہ علی نے اس کو مارا ہے، لہذا اس سے میں سوال کروں تجھے مارا کس نے ہے؟ تو یقیناً کہے گا کہ اس علی نے مار دیا، وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ایسے ہیں، یہ اپنی زبان سے یہ کہنا شروع کرے گا اور میرا دل خوش ہو جائے گا علی کے بارے میں سن کر۔ منافق نے کہا تیرے ہاتھ کس نے کاٹے؟ اب یہ شخص جس نے چوری تو کی تھی لیکن علی کو علی مانتا تھا، مولا کا چاہنے والا تھا، کہنے لگا میرے ہاتھ اس نے کاٹے، قطع میرے ہاتھ کاٹے، کس نے کاٹے؟ امیر المؤمنین یعصوب الدین ختن الرسول زوج البتول، میرے ہاتھ اس نے کاٹے ہیں کہ جو مومنوں کا امیر ہے، جو دین کا سردار ہے، جو داماد مصطفیٰ ہے اور جو شوہر زہرا ہے، میرے ہاتھ اس نے کاٹے ہیں۔ منافق کہنے لگا ابھی علی نے تیرے ہاتھ کاٹ دی، اب بھی علی کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، کیا ہوا؟ تیری زبان ابھی بھی تبدیلی ہوئی؟ کہنے لگا توجہ رکھیے گا، یہ ہمارا آپ کا جملہ ہونا چاہیے،
کہنے لگا علی نے میرے ہاتھ اپنی ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے نہیں کاٹے ہیں، حکم خدا کو نافذ کرنے کے لیے کاٹے۔ جیسے اس نے جملہ کہا وہاں پر سلمان فارسی موجود تھے۔ سلمان نے کہا کہ ماشاءاللہ تیری عرفان کے، تیری معرفت کے کیا کہنے۔ آئے علی ابن ابی طالب کی خدمت میں کہنے لگے مولا جس کے ہاتھ ابھی آپ نے کاٹے تھے وہ تو آپ کے تعریف کر رہا ہے، وہ تو آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ مولا نے کہا بلاؤ اس کو۔ اللہ اکبر، پہلے چوری کی تھی تو بلایا نہیں تھا، وہ خود آیا تھا۔ اور جب علی کے فضائل بیان کیے تو کہا بلاؤ اس کو۔ اور جب وہ آیا مولا کی خدمت میں، مولا نے کہا کہ تو کیا کہہ رہا تھا؟ کہ میں نے یہ کہا تو جو تو نے کہا ہے وہ کس لیے کہا ہے؟ کہا اس لیے کہا کیونکہ آپ نے اپنی دشمنی میں مجھے نہیں کاٹا ہے، آپ نے حکم خدا کو نافذ کرنے کے لیے کاٹا ہے۔ میرے مولا نے کہا کہ پھر اپنی انگلیاں دے، انگلیاں دی، انگلیوں کو ہتھیلی پر رکھا، ہتھیلی پر رکھنے کے بعد ایک رومال سے ڈھانپا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ علی ہی رب ہے۔ علی وہ نہیں ہے جو جھوٹے عہدوں پر خوش ہو جانے والے ہیں، علی وہ ہیں جو الہی عہدوں پر راضی رہنے والے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، خدا خود احمد مختار کر دے، نبی خود صاحب دستار کر دے، خلافت کے لیے بھلا وہ کیا لڑے، خدا بننے سے جو انکار کر دے۔ اس لیے علی وہ نہیں کہ جن کو پسند ہو کہ مجھے خدا کہا جائے، مجھے اللہ کہا جائے، علی اس پر راضی نہیں ہے۔ اس لیے علی نے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کر بتایا جس کو علی سجدہ کر رہے ہیں وہ رب ہے۔ 2 رکعت میرے مولا نے نماز کی ادا کی اور اس کے بعد پھر دعا فرمائی۔ جیسے ہی دعا فرمائی کہا کہ اب اس رومال کو اٹھاؤ۔ رومال کو اٹھانا تھا، جو انگلیاں کٹی ہوئی تھی وہ جڑ گئی۔ گویا مولا نے فرمایا ہو وہ چوری کی سزا تھی، یہ محبت کی جزا ہے۔ خدا سلامت رکھے آپ کو۔ اس واقعے کو سننے کے بعد یقیناً جو مولائی ہیں وہ واہ واہ کریں گے، خوش ہوں گے، لیکن ہم نے جب ٹیلی ویژن پر یہ واقعہ بیان کیا تو جو ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود تھے ان سے برداشت نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی جو قبلہ یہ واقعہ سنا رہے تھے مولا علی کے بارے میں، تو نبی اکرم کے زمانے میں کتنے ایسے تھے جنہوں نے چوری کی، ان کے ہاتھ کاٹے گئے، نبی نے تو انگلیاں نہیں جوڑی۔ میں نے کہا ماشاءاللہ آپ نے بھی مان لیا نبی کے زمانے میں بھی کچھ چور موجود تھے۔ جب نبی کے زمانے میں چور آ سکتے ہیں تو نبی کے چلے جانے کے بعد کیا چور نہیں آ سکتے؟ تو اتنا تو طے ہو گیا کہ چوری بعض لوگوں نے کی تھی اور ان کے ہاتھ بھی کاٹے گئے۔ ہاں یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ نبی نے ہاتھ انگلیاں نہیں جوڑی۔ اب مجھے نہیں معلوم کیوں نہیں جوڑی، ہو سکتا ہے کہ جیسے علی سے یہ محبت کرنے والا تھا ویسے کوئی نبی سے محبت کرنے والا نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ میں نے جو واقعہ سنایا ہے وہ اپنے کسی کتاب خانے کی کتاب سے لا کر تھوڑی سنایا ہے، میں نے تو آپ کے عالم دین امام فخر الدین رازی کی کتاب تفسیر کبیر سے اس روایت کو سنایا ہے۔ میرا گریبان نہ پکڑے گا، امام فخر الدین رازی کا پکڑیے گا۔ اور آخری بات سنتے جائیے، میں نے کہا آخری بات یہ ہے کہ صحیح ہے نبی کے زمانے میں ہمیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ چور کے ہاتھ کاٹے ہوں پھر اس کی انگلیاں جوڑ دی ہوں۔ علی نے ایسا کر کے دکھایا ہے، لیکن آپ یہ نہ سمجھیے کہ علی نبی سے بڑھ گئے۔ ہم علی کو نبی سے بڑھاتے نہیں ہیں، کیوں؟ اس لیے کیونکہ نبی تو وہ ہیں جنہوں نے اس سے بڑا معجزہ دکھایا ہے۔ ایک اشارے سے چاند کو کاٹ بھی دیا، ایک اشارے سے اسے جوڑ بھی دیا۔ ہم علی کو اتنا ہی مانتے ہیں جیسا نبی نے بیان کیا، ہم اتنا ہی مانتے ہیں جیسا قرآن کریم نے بیان کیا۔ اب آپ اگر علی کو کچھ زیادہ سمجھ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک نہ خدا سمجھ میں آیا ہے، نہ آپ کو مصطفیٰ سمجھ میں آئے ہیں، نہ آپ کو مرتضیٰ سمجھ میں آئے ہیں۔ ایک عجیب باب ہے صحیح مسلم کے اندر، اگر میرے ساتھ ساتھ ہے تو میں اس بات کو پیش کروں۔ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے، صحیح مسلم جیسی کتاب، اتنی معتبر، اتنی صحیح ترین کتاب کے اندر یہ چیپٹر موجود ہے، آج بھی موجود ہے، جا کر دیکھیے گا۔ چیپٹر کا عنوان کیا ہے؟
اس کا عنوان یہ ہے باب من لعنہ النبی ولیس هو احلا لذلک. چیپٹر ہی اس چیز کا ہے اور اس کے اندر روایتیں موجود ہیں اور روایتیں بھی اسی قسم کی موجود ہیں. چیپٹر کا نام کیا ہے؟ ان لوگوں کے بارے میں یہ چیپٹر موجود ہے جن پر نبی نے لعنت بھیجی. ماشاءاللہ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, آگے سنیے گا. جن پر نبی نے لعنت بھیجی لیکن وہ لعنت کے مستحق نہیں تھے. یہ کون فیصلہ کرے گا کہ مستحق تھے یا نہیں تھے؟ نبی کہہ رہے ہیں کہ لعنت ہو اس کے اوپر, آپ کہہ رہے ہیں نہیں وہ مستحق نہیں تھے. تو پھر آپ کو دوبارہ سے کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے, پھر نبی کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا نبی تو وہ ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, وہ اپنی زبان سے کچھ کہتا نہیں ہے, جو کہتا ہے وحی الہی کے مطابق ہے. اور ہمارا نبی تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں خدا نے قرآن میں فرمایا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو, جس سے رک جائے اس سے رک جاؤ. ہمارا رسول تو وہ ہے جس کے بارے میں خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا خدا کی اطاعت. اس لیے اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ رسول خدا نے کچھ پر لعنت بھیجی تھی تو ہمیں سنت کو بھی ادا کریں گے, کیونکہ رسول نے جب لعنت بھیجی تو ہم بھی لعنت بھیجیں گے. مزے کی بات یہ ہے کہ اس چیپٹر کے اندر روایتیں موجود ہیں لیکن کسی کا نام موجود نہیں. انہیں بھی معلوم تھا اگر نام لکھ دیا تو دنیا کو پتا چل جائے گا آمنہ کے لال نے کس کس پر لعنت بھیجی تھی. لیکن اس چیپٹر کی پہلی روایت میں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں. پہلی روایت یہ ہے, جناب عائشہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ 2 شخص تھے جو حضور کی خدمت میں آئے. نام موجود لیکن کتنے لوگ تھے؟ کون بیان کرنے والی ہیں؟ آپ کو کچھ قرینے سمجھ میں آ رہے ہیں؟ وہ 2 لوگ تھے جو آئے حضور کی خدمت میں اور انہوں نے کچھ حضور سے گفتگو کی. حضور کو ناگوار گزری ان کی بات اور حضور نے کہا تم دونوں پر اللہ کی لعنت. جب جناب عائشہ نے یہ بات سن لی تو وہ چلے گئے. اس کے بعد بی بی یہ فرمانے لگی یا رسول اللہ آپ نے ان دونوں پر لعنت بھیج دی. اب مجھے نہیں معلوم یہ کس نے آگے بات بڑھائی. حضور نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ, یہ حضور کہہ نہیں سکتے. حضور سے کیسی کیسی باتوں کو منسوب کیا گیا ہے. حضور نعوذ باللہ ان کی زبان سے یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں, میں بھی جذبات میں آ جاتا ہوں, کسی پر لعنت بھیج دیتا ہوں. اگر رسول ایسے ہوں تو پھر امت کیسی ہوگی؟ ہمارا رسول وہ ہے جو معصوم ہے اور رسول کے جتنے جانشین ہیں وہ معصوم ہیں. رسول جن کے دروازے پر آ کر سلام کیا کرتے تھے وہ بھی حکم الہی کے مطابق, اور رسول جن پر لعنت کیا کرتے تھے وہ بھی حکم الہی کے مطابق. اس لیے ہم اتباع رسول کرنے والے ہیں, ہم رسول کی سنت پر عمل پیرا ہونے والے ہیں. ایک کچھ دن پہلے ہی ایک میں کیا کہوں بے تہذیب انسان نے یہ بات کہی کہ شیعوں کے ایک جلوس کو دیکھا اور جلوس کے اندر بعض لوگ ایسے تھے جو ماتم کر رہے تھے. سوال کیا بھائی یہ ماتم کیوں کر رہے ہیں؟ کہا ان کا امام مارا گیا. تو اس انگریز نے کہا کہ اچھا ان کا امام مارا گیا ہے تو چلو ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں, ہم بھی سوگ منا لیتے ہیں. انگریز تھا لیکن اتنا احساس تھا کسی کا امام مارا جائے تو اس کی خدمت میں تعزیت پیش کی جاتی ہے. پھر جب وہ انگریز قریب آیا تو اسے سوال کیا کہ بھائی آپ کا امام کب مارا؟ تو کہا وہ تو 1400 سال پہلے شہید ہوئے تھے. اب اس نابخرد آدمی نے یہ جملہ مجھے نہیں معلوم اپنی طرف سے اضافہ کیا کہ انگریز نے کہا کہ ان کو آج پتہ چلا ہے, ان کو اتنی تاخیر سے علم ہوا ہے. میں اسی آدمی سے سوال کروں گا کہ تم 10 محرم سے پہلے ایک اور تاریخ مناتے ہو جسے 10 ذی الحجہ کی تاریخ کہتے ہیں. 10 ذی الحجہ کو کیا کرتے ہو؟ کیا قربانی کرتے ہیں؟ قربانی کیوں کرتے ہو؟ کیا ایک نبی خدا کا بیٹا تھا جو بچ گیا, اس کے بجائے دمبا آ گیا, اس کی سنت ادا کرنے کے لیے اور اس خوشی میں شریک ہونے کے لیے ہم بھی دمبا قربان کرتے ہیں. تو کہا کہ وہ نبی کا بیٹا کب بچا تھا؟ کیا اسی سال بچ گیا ہے وہ نبی کا بیٹا؟ نہیں, وہ تو 3500 سال پہلے بچا تھا. تو مجھے بتائیے جب انگریز 1400 سال پہلے والے جلوس کے بارے میں کہہ سکتا ہے انہیں آج پتا چلا,
تو کیا وہ عید قربان پر جانور کو قربان ہوتا ہوا دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا انہیں آج پتا چلا؟ ہم وہ نہیں ہیں جو انگریزوں کے اشاروں پر چلنے والے ہوں، وہ اور ہوتے ہیں جو انگریزوں کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہوتے ہیں۔ ہم رسول کا کھانے والے ہیں، آل رسول کا کھانے والے ہیں، اس لیے وہ اور ہوتے ہیں جو انگریزوں کی سنت پر چلتے ہیں، وہ اور ہوتے ہیں جو رسول کی سنت پر۔ اس لیے ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ ہم یہ جو ماتم کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے نہیں کر رہے، ہم جو جلوس نکال رہے ہیں وہ صحیح کر رہے نہیں صحیح کر رہے۔ اور قرآن کریم کی آیت ہے سورہ مائدہ کی دوسری آیت، جسے میں نے ابتدائی کلام میں پیش کیا تھا، بس اس کے ترجمے کو پیش کرو، بے زحمت کو تمام کرو۔ خدا قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان۔ یہ کہنے کے بعد اس آیت میں نہ یہ کہا کہ نماز پڑھو، نہ یہ کہا کہ زکوٰۃ دو، نہ یہ کہا کہ حج پر جاؤ، بلکہ ارشاد یہ فرمایا لا تحلوا شعائر اللہ، جو اللہ کی نشانیاں ہیں اس کی بے احترامی نہ کرو، اس کی عزت کرو۔ جو جلوس اعضاء نکالا جا رہا ہے اس کی عزت کرو، جو مجلس اعضاء برپا کی جا رہی ہے اس کی عزت کرو۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ شاعر اللہ میں سے ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں نہ ہوں، تو میں آپ کی خدمت میں مثال پیش کروں۔ خدا نے اسی آیت کے اندر بیان کیا ہے کہ شاعر اللہ میں سے ہے کون کون، آگے بیان کیا وَلَلْحَدْيَ وَلَلْقَلَائِدِ، جو جانور بھی رائے خدا میں قربان ہونے کے لیے لیا جاتا ہے اس جانور کی بھی بے احترامی نہ کرو۔ جب جانوروں کا بھی احترام ہو جاتا ہے، کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ جانور منسوب ہو گیا ہے اللہ کے لیے۔ تو جب حیوان کا احترام ہو تو انسان کا کیا احترام؟ اور وہ انسان کیسا انسان؟ جو اشرف المخلوقات، سید البشر، افضل الرسل، ان کا نواسا حسین ابن علی، جب وہ قربان ہوا تو اس کا احترام کتنا ہوگا۔ اور پھر آگے بیان کیا وَلَلْقَلَائِدِ، اور جو جانور کی گردن میں پٹا باندھا جاتا ہے، قلائد کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر گردن بند کو، جو جانور کی گردن میں گردن بند باندھا جاتا ہے اس گردن بند کی بھی بے احترامی نہ کرو۔ اب سمجھ میں آیا کڑوں کا احترام کیوں کیا جاتا ہے، بیڑیوں کا احترام کیوں کیا جاتا ہے؟ جو چیزیں منسوب ہو جائے اللہ والوں کے ساتھ پھر اس کا بھی احترام ہوتا ہے۔ جب جانور کے بدن پر یہ چیز آ جائے تو اس کا احترام ہو، تو جو انسان کے بدن پر آ جائے اس کا کیا احترام ہوگا۔ اس لیے خدارا مجلسوں کی بے احترامی نہ کرو، جلوس اعضاء کی بے احترامی نہ کرو۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں کتنی طاقت ہے، اب یہ رات کا وقت ہے، میں یہ بات پیش کروں یا نہ کروں۔ خدا انشاءاللہ آپ کو مولا امام حسین علیہ السلام کے زائرین میں شمار فرمائے۔ حسین کا ذکر کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بس میں ایک دلیل کے طور پر ایک چھوٹی سی روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور زحمت کو تمام کر دوں گا۔ امام بخاری کے استاد ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب المصنف کی جلد نمبر 7 کے اندر یہ روایت لکھی ہے کہ حسین کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، آگوش رسالت میں حسین آئے، رسالت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، حسین کو دیکھا آنسو جاری ہوئے۔ ساری دنیا نے آ کر سوال کیا یا رسول اللہ آپ کے ہاں تو نوازی کی ولادت ہوئی ہے، یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حضور کا جملہ سنیے گا، حضور نے فرمایا جبرائیل اخبرنی ان الحسین یقتل بشق الفرات، ابھی جبرائیل نے آ کر مجھے یہ خبر دی ہے میرا یہ حسین فرات کے کنارے بے گناہ مارا جائے۔ اس انگریز کو اگر کہا جائے کہ ابھی تو شہادت نہیں ہوئی ہے، شہادت سے پہلے رسول رو رہے ہیں، انگریز کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن جو عاشق رسول ہے، اگر رسول رو رہے ہیں تو ہر عاشق کی ذمہ داری ہے کہ حسین پر روئے۔ شہادت سے پہلے حسین پر رسول روئے ہیں تو شہادت کے بعد ہمیں کیسے رونا چاہیے؟ زمانے کے امام بتاتے ہیں، زیارت نائیہ میں فرماتے ہیں میں ایسے روتا ہوں
کہ آنکھوں سے پانی کے قطرے نہیں خون کے قطرے ٹپکتے. حق بنتا ہے کربلا پر ایسے رویا جائے, خون کے قطرے جاری ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ نبی کی اولاد پر بھی ایسا ظلم نہیں کیا گیا جیسے فاطمہ کی اولاد پر کیا گیا. آپ نے سنا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام پر ظلم کیا گیا, انہیں کنویں میں ڈال دیا گیا. آپ نے سنا ہوگا حضرت حابیل علیہ السلام پر ظلم کیا گیا, انہیں قتل کر دیا گیا. آپ نے سنا ہے ابراہیم علیہ السلام کے امتحان لیا گیا, اسماعیل کی گردن پر چھری رکھی. لیکن یہ جتنے امتحان لیے گئے ہیں یہ مردوں سے لیے گئے ہیں, مستورات سے نہیں لیے گئے. اے فاطمہ زہرا, اے علی مرتضیٰ, آپ پر ہمارے لاکھوں کروڑوں سلام. آپ نے وہ اولاد دنیا کو دی ہے. بیٹوں تو بیٹے شہید کربلا بنے, اور بیٹی ایسی تھی جو فاتح شام کہلائی. یہ بیٹی ایسی بیٹیاں تھی جیسی بیٹیوں پر نبی کی اولاد کو بھی ظلم نہیں کیا گیا. مجھے بتائیے کون سی نبی کی اولاد ایسی ہے کہ جسے بازاروں میں پھرایا گیا؟ کون سی نبی کی اولاد ایسی ہے کہ جس کے سر سے چادر چھینی گئی؟ کون سی نبی کی بیٹی ایسی ہے جس کو دربار میں شرابی گلا کر کھڑا کر دیا گیا؟ صرف علی کی بیٹی ہے. آئے علی, تجھ پر کیسا ظلم کیا گیا. زمانے کے امام فرماتے میں خون کے آنسو روتا ہوں. ایک ذاکر تھا, وہ سوچا کرتا تھا کہ کون سی مصیبت ایسی ہوگی کہ جس کو زمانے کے امام یاد کر کے خون کے آنسو روتے ہیں. ایک مرتبہ خواب میں زمانے کے امام تشریف لائے, سوال کیا کہ مولا آپ نے جو فرمایا خون کے آنسو روتے ہیں, تو بتائیے کون سی مصیبت ایسی ہے جس کو یاد کر کے خون روتے ہیں. زمانے کے امام خاموش ہے, کچھ نہیں فرمایا. اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ کیا اکبر کی مصیبت ہے جس کو یاد کر کے آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ ہائے ہائے, جن کے جوان موجود, جن کی اولادیں موجود ہیں, وہ اس بات کو محسوس کریں گے اگر اولاد چلے جائے کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے. لیکن جیسے اکبر کا نام آیا, مولا کا یہ جملہ سنیے گا, مولا نے فرمایا نہیں, اکبر کی مصیبت بڑی مصیبت تھی, لیکن میں جس مصیبت کو یاد کر کے خون کے آنسو روتا ہوں, اگر اکبر زندہ ہوتے اور دیکھ لیتے تو اکبر بھی خون روتے. تو کہا کہ کیا عباس کی مصیبت ہے؟ کہا کہ نہیں, اگر عباس بھی زندہ ہوتے اور وہ دیکھ لیتے تو غازی عباس بھی خون کے آنسو روتے. تو کہا کہ پھر آپ کے جد, آپ کے بابا, آپ کے دادا مولا حسین کی مصیبت ہے, ان کے سر کو نوکے سینہ پر بلند کیا گیا. کہا نہیں, اگر حسین بھی وہ دیکھ لیتے تو خون کے آنسو روتے. کہنے والے نے کہا کہ ساری مصیبتیں تو ختم ہو گئی, اور کون سی مصیبت ہے جس پر آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ کہ تجھے نہیں معلوم, حسین کے جانے کے بعد تو مصیبتیں شروع ہوئی. یہ گھرانہ لٹ گیا, مرد شہید ہو گئے, تو کسی نے بچوں کو یتیم پا کر تماچے مارے, کسی نے تازیانے مارے, کسی نے دامن کو جلایا, کسی نے بوندوں کو چھینا, اور پھر کسی نے ان بیویوں کی چادریں اتاری, بے مخنا چادر کر کے بازاروں میں لائے, درباروں میں لائے. جس مصیبت کو یاد کر کے میں خون کے آنسو روتا ہوں, وہ میری پھوپھی زینب کبریٰ کی بیٹا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. آج 40واں ہے, آج 40 دن ہو گئے. خدا جانتا ہے کتنے دن علی کی بیٹیوں کو بے چادری کے ساتھ, کتنے دن عباس کے بغیر گزر گئے, کتنے دن اون محمد کے بغیر گزر گئے. اور مجھے نہیں معلوم کہ چادر کا غم بی بی کو زیادہ تھا یا غازی عباس کا غم بی بی کو. شاید میرا دل یہ کہتا ہے غازی عباس کا غم زیادہ ہوگا, اس لیے کیونکہ اگر عباس زندہ ہوتے تو کس کی مجال ہوتی کہ زہرا کی بیٹیوں سے چادریں چھینتا. یہی وجہ ہے مدینہ میں ماں ام البنین کہا کرتی تھی. کسی شاعر نے کہا ماں ام البنین کو یہ کہا کرتی ہوں گی, اے عباس میں سنتی ہوں کہ تیرے ہاتھ قلم ہو گئے, مجھے یقین نہیں آتا کون ایسا ہوگا جس سے تیرے ہاتھوں کو کاٹا ہوگا, لیکن جب میں سنتی ہوں علی کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی تو مجھے یقین آ جاتا ہے عباس تیرے ہاتھ سلامت ہوتے. تو کس کی مجال تھی جو زہرا کی بیٹیوں کے سروں پر ہاتھ ڈالتا. بس عزادارو, یہ 40 کا دن آ گیا.
آج کے دن چادریں واپس کی گئی، آج کے دن اسباب واپس کیے گئے۔ آپ کو بھی معلوم ہے کبھی کبھار کچھ لوٹے ہوئے اسباب واپس آتے ہیں نا، ان کے ساتھ یادیں وابستہ ہوتی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم ان اسباب کے اندر کیا کیا واپس آیا، لیکن ہو سکتا ہے ایک جلا ہوا جھولا واپس آیا، ہو سکتا ہے ایک جلی ہوئی چادر واپس آئی، اور شاید مولا سید سجاد فرماتے ہو پھوپھی اماں آپ کی چادر آ گئی، پھوپھی ام کلثوم آپ کی چادر آ گئی، اماں رباب آپ کی چادر آ گئی، اور شاید ایک اور چادر آئی ہوگی جو بہت چھوٹی چادر ہوگی، لیکن کسی کو آواز نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو آواز دینی تھی وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ شاید یہ چھوٹی سی چادر لینے کے بعد سکینہ کی قبر پر ڈال دی ہو۔ بہن تو بڑی چادر کو یاد کرتی تھی، دیکھ تیری چادر آ گئے۔ اس کے بعد بھی ایک مرتبہ محملوں کی طرف آنے لگی، جاتے جاتے شہزادی زینب کبریٰ نے شام کی عورتوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد ایک وصیت کی کہ اے شام کی عورتوں، تمہارا شکریہ، تم نے مجلس میں شرکت کی، تم نے ہمیں پرسہ پیش کیا، لیکن ایک امانت میں تمہارے سپرد کر کے جا رہی ہے، اس کا تمہیں خیال رکھنا ہے۔ نہ اس کا بابا سر پر موجود ہے، نہ اس کی اماں سر پر موجود ہے، نہ اس کی پھوپھی موجود ہے، نہ اس کے بھائی موجود ہے۔ اے شام کی عورتوں، اس بچی کو اندھیرے سے بڑا ڈر لگتا تھا، اس بچی کو تنہائی سے بڑا ڈر لگتا تھا، تم آنا دیا اس کی قبر پر چلا دینا، تم آتے رہنا اس کی قبر پر پھول چڑھاتے رہنا، یہ امانت میں تمہارے سپرد کر کے جا رہی ہوں۔ اور شاید بی بی کو بھی خدا نے توفیق دی، اے شام والوں، میں تمہیں زیادہ زحمت نہیں دوں گی، اگلے ہی سال میں بھی اس بی بی کے پاس آؤں گی، میں خود اس بی بی کا، اس بچی کا خیال رکھوں گی۔ عزیزانو، پھر یہ خواتین ایک مرتبہ محملوں کے قریب آئی، محملوں کے جو پردوں کو دیکھا، شہزادی زینب کبریٰ نے کہا یہ سارے پردے رنگین ہیں، ان پردوں کو تبدیل کیا جائے، کالے پردے لگائے جائیں، تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ حسین کے غمخوار جا رہے ہیں، یہ حسین کے عزادار جا رہے ہیں، یہ سوگوار ہے جو جا رہے ہیں۔ کالے کپڑوں کو لگایا گیا، شہزادیاں محمل میں سوار ہو گئی، اور پھر آئی سیاست محمل ایک مرتبہ شام سے مدینہ کی طرف جانے لگا۔ پہلے تک حکم یہ دیا گیا تھا کہ مدینہ کی طرف یہ سواریاں جائیں گی۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو کئی مرتبہ وطن سے باہر جا چکے ہوں گے، میری اس بات کی تائید کریں گے، جب وطن کے باہر ہوتے ہیں اور وہ دن آتا ہے جب دوبارہ وطن میں لوٹنا ہوتا ہے، انسان کتنا خوش ہوتا ہے، میرے ماں باپ سے ملاقات ہوگی، میرے چچا سے ملاقات ہوگی، میرے مامے سے ملاقات ہوگی، میرے بھائی بہنوں سے ملاقات ہوگی۔ انسان جب اپنے وطن لوٹتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ یہ غریب الغربا جب اپنے وطن واپس آنے لگے، دل غمگین ہے، دل اداس ہے، دل ملول ہے۔ ہم مدینہ جائیں گے تو نہ اکبر نظر آئیں گے، نہ عباس نظر آئیں گے، نہ محمد نظر آئیں گے، نہ مولا حسین نظر آئیں گے۔ ہم مدینہ جا کر کیا کریں گے؟ بس ازادر اس نقطے پر یہ سواریاں پہنچی جہاں سے ایک راستہ مدینہ کی طرف جاتا تھا، دوسرا راستہ کربلا کی طرف جاتا تھا۔ شہزادی زینب کبریٰ نے کہا بیٹا سجاد، تو نے تو اپنے بابا کو دفنا دیا ہے، لیکن میں نے حسین کی قبر نہیں دیکھی، میں چاہتی ہوں ایک مرتبہ قبر حسین کی زیارت کر لوں۔ عزاداروں، جب ہم بھی جاتے ہیں کربلا، دور سے گنبد کو دیکھتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں، کھڑے ہو کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، میرا سفر قبول ہو گیا۔ ہم گنبد کو دیکھتے ہیں تو برداشت نہیں کر پاتے جس نے اصل قبر کو دیکھا۔ عزاداروں، جو لوگ باہر ہوتے ہیں نا، وطن سے باہر ہوتے ہیں، خدا نہ کرے میں کوئی بد دعا نہیں دے رہا، ایک بات سمجھانے کے لیے پیش کر رہا ہوں، خدا نہ کرے جو وطن سے باہر ہوتے ہیں انہیں یہ خبر مل جائے میرا باپ وطن میں مارا گیا، میری ماں کا جنازہ اٹھ گیا، وہ کیا کرتے ہیں؟ فوراً سے ٹکٹ لیتے ہیں، میں اپنی ماں کا آخری دیدار کروں گا، میں اپنے بابا کا آخری دیدار کروں گا، میں خود سپرد لحد کروں گا۔ شہزادی زینب کبریٰ وہ بی بی تھی، اپنے بھیا کو بے گور و کفن دیکھ کر چلے گئی تھی،
نہیں معلوم تھا بھیا کو کیسے دفنایا گیا، سید سجاد کو پتا ہے دفنایا کیسے گیا ہے، اس لیے تمنا یہ ہے بہن بھائی کو ایک مرتبہ دیکھنا چاہتی ہے، بھائی کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہے۔ عزاداروں بس یہ سواریاں کربلا کی طرف روانہ ہوئی، وہاں سے مدینہ سے جابر بن عبداللہ انصاری بھی چلے، صحابی رسول سے کہتے تھے میں مولا حسین کی زیارت پر جاؤں گا، عطیہ اوفی کو بھی ساتھ میں لیا۔ جابر جب زیارت پر پہنچے بہت کم نظر آتا تھا، تقریباً نابینا تھے، عطیہ سے کہا جیسے قبر حسین آ جائے مجھے بتا دینا۔ جیسے ہی عطیہ نے کہا حسین کی قبر آ گئی، جابر نے اپنے آپ کو قبر حسین پر گرا دیا۔ ہم تو زری کی جالیوں کو پکڑتے ہیں، جابر نے قبر پر اپنے آپ کو گرایا، اور گرانے کے بعد اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ عطیہ ان کے لیے پانی لے کر آئے، پانی کا چھڑکاؤ کیا، جابر جاگے، جیسے ہی جاگے 3 مرتبہ کہا یا حسین یا حسین یا حسین، پھر کہنے لگے حبیب لا یجیب حبیبا، اے میرے دوست حسین میں تجھے آواز دے رہا ہوں مجھے جواب نہیں دیتے۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا میں نے اپنے حسین کو آواز دی اور جواب نہ آیا ہو۔ پھر خود جابر کہتے ہیں وہ جواب کیسے تھے جس کی رگوں کو کاٹ دیا گیا۔ جابر رونے لگے، جابر روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ میں کہوں گا جابر آپ کی حالت کیوں ایسی ہوئی ہے؟ شاید جابر یہ جواب دیں گے میں نے سنا ہے حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا، میں نے سنا ہے 13 ضربوں کے ساتھ حسین کو مارا گیا، میں نے سنا ہے 9 کے نیزہ پر سر حسین کو بلند کیا ہے۔ میں کہوں گا اے جابر تو نے صرف سنا تھا، اب وہ بیوی آ رہی ہے جنہوں نے دیکھا، تیری سن کی یہ حالت ہے، اب وہ بیوی آ رہی ہے جنہوں نے دیکھا ہے، اب وہ قیامت کی بیوی آئی۔ ایک مرتبہ سید سجاد سے بیویاں سوال کرنے لگی قبر حسین کا ہے بیٹا تمہیں پتا ہے، تم بتاؤ قبر حسین کا ہے۔ ایک مرتبہ دور سے اٹھے ہوئے ٹیلے کو دیکھا، سید سجاد کہنے لگے پھوپھی اماں وہ جو آپ ٹیلا دیکھ رہی ہیں وہ میرے غریب بابا کی قبر ہے۔ بی بی زینب کبریٰ نے محمل سے اپنے آپ کو گرایا اور دوڑتے دوڑتے قبر حسین پر پہنچی۔ میرا دل یہ کہتا ہے زینب حسین کی قبر پر ایسے گئی ہوں گی کہ جیسے خود حسین اکبر کے لاشے پر پہنچے، نہ جانے کتنی مرتبہ گری ہوگی، کتنی مرتبہ اٹھی ہوں گی، اب تو کوئی سہارا دینے والا بھی نہیں ہے۔ گرتے گرتے قبر حسین پر پہنچی، اور خدا جانتا ہے کیا قیامت کا نوحہ پڑا ہوگا، پورا زمین و زماں ہل گیا ہوگا، کیسا ماتم کیا ہوگا، کیسا مرثیہ پیش کیا ہوگا۔ پھر پوچھنے لگی بیٹا سجاد یہ بتاؤ اون و محمد کی قبریں کہاں ہیں؟ اون و محمد کی قبروں کا پتہ چل گیا، اکبر کی قبر کا پتہ چل گیا، قاسم کے قبر کا پتہ چل گیا، سب کی قبروں کا پتہ چل گیا۔ ایک مرتبہ زینب کبریٰ کو سکون مل گیا، اچانک خیال آیا، سوال کیا بیٹا سجاد تو نے عباس کا نام نہیں لیا، بتا عباس کی قبر کہاں ہے؟ فرمایا وہ نہر فرات کے قریب غازی عباس کی قبر بنائے، بس حسین کی بہن کا بین الحرمین بن گیا۔ کبھی قبر حسین پر یا حسین کہتی تھی، کبھی قبر عباس پر جا کر یا حسین کہتی تھی۔ آج جتنے عزادار جاتے ہیں بین الحرمین میں زیارتیں کرتے ہیں، یہ سنت زینب کبریٰ ہے جس کو آج بھی عزادار ادا کرتے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے ان گنہگار آنکھوں سے جو آنسو جاری ہوئے رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما، ان آنسو کے صدقے میں ہم کو کربلا معلیٰ میں 40 گزارنے کی توفیق عطا فرما، بار بار کربلا معلیٰ کی زیارت سے مشرف فرما، تمام مقامات مقدسہ بالخصوص شام کی زیارتوں سے مشرف فرما، پالنے والے اس فرشتہ پر آنے والے تمام مومنین کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما، بانیان مجلس کے رزق مادی اور معنوی میں اضافہ فرما، جو رزق حلال کی پریشانی مبتلا ہے ان کے لیے رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما ان کے رزق میں برکت وسعت و کثرت نصیب فرما۔ پالنے والے پاک شہزادی سکینہ سلام علیہ کا، شہزادے علی اصغر علیہ السلام کا واسطہ ہے، بے اولاد مومنین کو اولاد صالحہ نصیب فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما،
حسینیت کا پرچار دل و جان سے کرنے کی توفیق عطا فرما، ولایت امیر کائنات پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرما، اس ولایت اور محبت کو اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن اور ناطقان قرآن سے ہمیشہ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن اور ناطق قرآن کے حقیقی وارث اور جانشین حضرت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔